حدیث نمبر 704 عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة۔ عرباض بن ساریہ، نام لکھیے ابو نجیح، ابو نجیح عرباض بن ساریہ السلمی، ابو نجیح عرباض بن ساریہ السلمی، یہ صحابی ہیں اور مہاجرین میں سے ہے، مہاجرین میں سے بھی ہے اور اہل صفہ میں سے بھی ہے۔ اصحاب صفہ جنہیں کہتے ہیں نا، حضور کے چبوترے پر جو رہتے تھے، اصحاب الصفہ۔ آپ کا انتقال 75 ہجری کو ہوا، ملک شام میں انتقال ہوا آپ کا 75 ہجری کو۔ حضرت عرباض بن ساریہ، اچھا حضرت عرباض حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ واقعات یاد آ گئے تھے، سوچا سناؤں گا، پھر خیال آیا کہ احادیث شریفہ زیادہ ہے، واقعات بعد میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما بعد صلاة الغداء، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح، فجر کی نماز کے بعد ہم کو واعظ فرمائے، بیان فرمائے، موعظۃ بلیغۃ، بہت اثر انگیز بیان فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو دلوں پر اثر کرتی۔ جی ذرفت منها العیون، وہ بیان اور واعظ سن کر ہمارے آنسو جانے لگے، ووجلت منها القلوب، اور دل ہمارے چمک اٹھے، دل پاک صاف ہو گئے اور آنکھ سے آنسو جانے لگے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کیا، ایک شخص نے کہا، ان هذه موعظة مودع، ایک شخص نے عرض کیا بے شک یہ جو بیان تھا آج کا بیان، یہ تو الوداع کہنے والے کا بیان ہے، یعنی یہ بیان، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے والے، جانے والے۔ فماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بیان تو آپ کا کوئی الوداع کہنے والے کا بیان ہے، بس یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیا وصیت اور کیا نصیحت اور کیا عہد ہم سے لے کر جاتے ہیں، کیا وصیت ہم کو دے کر جاتے ہیں؟ قال، آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور جو بھی تمہارا حکمران ہو، وَإِنْ عَبْدٌ حبشی، جو بھی تمہارا حکمران ہو، اگرچہ کہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، حبشی غلام، ایک صدی غلام کو بھی اگر تمہارا حاکم بن جائے، امیر بن جائے، خلیفہ بن جائے، تو تم اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات سننا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پس تم میں سے جو اب طویل زندگی، آگے کی زندگی دیکھے گا، میرے بعد آگے کی زندگی دیکھے گا، تو وہ دیکھے گا اختلافات بہت شدید ہوں گے، بہت شدید، بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم ہرگز دین کے اندر نئی باتوں کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے جانا، یعنی دین سے ہٹ کر جو نئے چیزیں ایجاد ہوں گے، بدعات وغیرہ، اس کی طرف ہرگز نہیں جانا، اس سے دور رہو، اس سے نئے چیزوں سے بچ کر رہو۔ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، پس وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ جی فمن ادرک ذلک منکم فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرماتے ہیں بس اگر تم میں سے کسی کو وہ اختلافات کے دن مل جائے، وہ زمانہ تم میں سے کوئی پالے جس میں امت میں بہت شدید اختلافات ہوں گے اور جنگیں ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوں گے، اگر کسی کو وہ دن مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کو، میرے طریقہ کار کو اپنائے، فعلیہ بسنتی، میرے طریقہ کار کو اپنائے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد آنے والے جو خلفائے راشدین ہیں، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے جو ہدایت یافتہ خلفاء آئیں گے، حکمران آئیں گے، ان کی اطاعت کرنا اس پر لازم، خود پر لازم کر لے، ان کی سنت اور ان کے طریقے عمل کو اپنا لے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، دانتوں سے اپنی مضبوط پکڑ لو، یعنی سنت کو کسی حال میں بھی جو ہوتا ہو جائے اس کو آپ چھوڑنا نہیں ہوتا ہے۔ یہی سیدنا امام حسن علیہ السلام نے بھی یہی معاہدہ کیا تھا جب خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہی سامنے والے لوگ سے، جب وہ حکومت لیے بغیر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے اسی عہد پر دے دیا تھا حکومت کہ
اللہ کے کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا، اور خلفائے راشدین کے سنت کے مطابق عمل کرنا، یہی معاہدہ کر کے جو آقا علیہ وآلہ السلام کا حکم مبارک ہے اسی کے مطابق انہوں نے معاہدہ کیا تھا، لیکن سامنے والوں نے جتنے وعدے کیے تھے وہ توڑ دیے تھے۔ بہرحال یہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت اور ان کا میتھڈ صحیح ہونے کی طرف یہ دلیل رکھنے والی حدیث شریف ہے۔ اس کو امام ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور احمد ابن حنبل نے روایت کیا۔